کیمیائے سعادت پاک 242 بلکہ یہ امر اس ظالم کے ساتھ خاص ہے جو حرام کھاتا ہو، اس کی قوت حرام سے پیدا ہوئی ہو، لیکن جو شخص زنا کار ہو تو اس کی قوت زنا سے نہ ہوگی۔ اگر کسی کے سامنے کھانا لے جائے تو کھانا پہنچنے کا سبب وہ قوت نہ ہوگی جو حرام سے پیدا ہوئی۔ حضرت سری سختی قدس سرہ فرماتے ہیں، ایک دن میں ایک جنگل میں جاتا تھا، ایک چشمہ کے قریب پہنچا اور ایک گھاس دیکھی، جی میں آیا اسے کھاؤں، کیونکہ اگر حلال کی روزی کھاؤں گا تو یہی ہوگی۔ ہاتف نے آواز دی، جس قوت نے تجھے یہاں تک پہنچایا وہ کہاں سے آئی؟ میں شرمندہ ہوا اور استغفار کرنے لگا۔ صدیقوں کا درجہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ لوگ ایسی احتیاطوں میں باریک خیالات رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اب اس کے بدلے کپڑا دھونے میں اور پاک پانی ڈھونڈنے میں لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ ان بزرگوں نے ایسی باتوں کو آسان پکڑا تھا، ننگے پاؤں چلتے، جو پانی پیتے اس سے طہارت کر لیتے۔ جو طہارت ہے فقط ظاہر کی، آرائش اور زینت ہے، طہارت کو خلق ہی دیکھتی ہے، نفس اس کا لالچی ہے۔ مسلمان دھوکہ دے کر اسی طہارت میں مشغول رکھتا ہے، اور طہارت باطن کی زینت اور آرستگی سے اس پر حق تعالیٰ کی نظر پڑتی ہے، اور اس سبب سے نفس کو دشوار ہے۔ پانچواں درجہ مقرب و موحد لوگوں کا ہے، جو کھانا، سونا، بولنا خدا کے واسطے نہ ہو، اسے اپنے اوپر حرام جانتے ہیں۔ یہ لوگ ایک ہی ہمت اور ایک ہی صفت کے ہو جاتے ہیں، پورے موحد یہی لوگ ہوتے ہیں۔ حکایت یہ ہے کہ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے دوائی کھائی تھی۔ ان کی بیوی نے کہا، گھر میں چند قدم ٹہلو کہ میں اس ٹہلنے کی کوئی وجہ نہیں جانتا تھا۔ 30 برس ہوئے اپنے حساب کو نگاہ رکھتا تھا، تاکہ دین کے سوا اور کسی واسطے میں کوئی حرکت نہ کروں۔ تو جب تک ان لوگوں کے دل میں کوئی دینی زینت نہ آتی تب تک کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ اگر کھاتے تو اس قدر کھاتے ہیں جس سے قوت عبادت کے واسطے ان کی عقل اور زندگی برقرار رہے، مگر کہتے ہیں تو وہی بات کہتے ہیں جو ان کے دین کی راہ اس کے سوا اور جو کچھ ہے اسے اپنے اوپر حرام جانتے ہیں۔ زہد و دا کے درجات یہی ہیں، اس سے کم نہیں ہیں۔ اے عزیز، بھلا تو ان درجات کو سوچ اور جان تو، اور اپنی نہ کسی کی پہچان تو۔ اگر تو جانتا ہے کہ پہلا درجہ جو مسلمانوں کا زہد عدول ہے، اسے نگاہ رکھے تاکہ لوگ فاسق نہ کہیں۔ اس سے بھی عاجز آ جاتا ہے، جب باتوں پر آتا ہے تو بڑا سا منہ پھلاتا ہے اور آسمان کی کہتا ہے۔ جو ظاہری باتیں شروع میں ہیں اس سے ننگ و عار رکھتا ہے، بلکہ یہی چاہتا ہے کہ ہذیان بکوں اور دور کی بات کہوں۔ حدیث شریف میں آیا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین خلق وہ لوگ ہیں جن کا بدن نعمتوں کے سبب سے بنا رہتا ہے، اور طرح طرح کے کھانے چکھتے ہیں اور طرح طرح کے کپڑے ڈانٹتے ہیں، پھر منہ کھولتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں بناتے ہیں۔ حافظ حقیقی ہمیں ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ تیسرا باب حلال اور حرام میں تمیز کرنے اور دریافت کرنے کے بیان میں ہے۔
اے عزیز جان لے کہ بعض لوگوں کو یہ خیال خام ہے